آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں کیسر عزیز۔ دوستو، آج میں نے آپ کو وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے جو امدادی اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں آپ نے رجسٹریشن کس طریقے سے کرانی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کو اہلیت کے میسج نہیں آتے۔ اب اہلیت کے میسج نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ رجسٹریشن کے وقت درست طریقہ کار نہ اپنانا یا درست قوائف کا درج نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اہلیت کے میسج نہیں آتے۔ تو میں آپ کو وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے جو بھی امدادی پروگرام ہیں ان میں رجسٹریشن کے وقت جو غلطیاں آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو امدادی پروگرام جو ہے اس میں نمبر 1 ہے بے نظیر کفالت پروگرام۔ اب بے نظیر کفالت پروگرام میں بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ اس میں صرف شادی شدہ خواتین، بیوہ خواتین اور طلاق یافتہ خواتین اندراج کرا سکتی ہیں۔ یہ پروگرام مردوں کے لیے نہیں ہے اور کنواری خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے، وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتی، وہ اس میں اہل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب رجسٹریشن ہم کراتے ہیں تو رجسٹریشن کرانے کے 2 طریقے ہیں۔ اب آپ اس بات کو غور سے سنیے گا کہ رجسٹریشن کا کہیں پروسیس آپ غلط تو نہیں کر رہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 8171 کے اوپر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر میسج کریں گے، وہاں سے آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے، ہم آپ سے جلد ہی رابطہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میسج وہاں پہنچ گیا ہے۔ اب وہ آپ کے ریکارڈ کی چھان بین کریں گے، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی چھان بین کریں گے اور آپ کے قوائف کو دیکھیں گے اور آپ کی اہلیت کو وہ چیک کریں گے کہ آپ اہل ہیں کہ نہیں ہیں اس پروگرام کے۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے بے نظیر کے دفتر میں جا کر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو جب آپ وہاں رجسٹریشن کراتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے خامد کے نام کے ساتھ نہیں بنا ہوا، یا آپ کا آئی ڈی کارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائری ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے۔ اور آپ کا نام درج کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک کمپیوٹرائز رسید دیں گے۔ 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو کے آپ کو اہلیت کا میسج آئے گا۔ لیکن جب بھی آپ بے نظیر کے دفتر رجسٹریشن کروانے کے لیے جائیں تو وہاں سے رجسٹریشن کروانے کے بعد کمپیوٹرائز رسید لازمی لیں۔ اب جب آپ رجسٹریشن کرتے ہیں یا کروانے کے لیے جاتے ہیں بے نظیر کے دفتر تو وہاں آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اب اس کے اوپر میں آپ کو تفصیلاً بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ کا شناختی کارڈ زائد المیعاد ہو سکتا ہے، ایکسپائری ہو سکتا ہے، اس کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود شناختی کارڈ اپنے خامد کے نام کے ساتھ آپ کا نہ ہو۔ آپ شادی شدہ تو ہیں، آپ کا نکاح تو ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے والد کے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنی خامد کے نام کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، جس کی وجہ سے آپ رجسٹریشن نہیں کروا سکتی۔ تیسرا یہ کہ خامد کے نام کے اوپر بھی کارڈ آپ نے بنوا لیا ہے لیکن اسے آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرایا۔ اب ناظرہ نے ایک پروسیس کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے خامد کے نام کے ساتھ جب آئی ڈی کارڈ بنوا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرائیں۔ اپ ڈیٹ کرانے کی 100 روپے فیس ہوتی ہے۔ جب آپ اسے اپ ڈیٹ کرا لیں گے تو پھر آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی ادارہ مانگے گا تو اس میں آپ اپنے خامد کے نام کے ساتھ رجسٹر ہو کے ان کے پاس جائیں گے۔ تو ناظرہ کے بعد اپ ڈیٹ نہ ہونا۔ چوتھا یہ ہے کہ رجسٹریشن کے چند دنوں کے بعد یا مہینے 1.5 مہینے کے بعد آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جانا۔ مثلا جب آپ رجسٹریشن تو کروا رہے ہیں اس وقت آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر نہیں ہے، لیکن جب آپ نے رجسٹریشن کروا لی اس کے مہینے 15 دن کے بعد آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا، تب بھی آپ کا پروسیس وہاں رک جائے گا۔ تو یہ رجسٹریشن کرانے سے پہلے ان ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اہلیت کا میسج جو ہے وہ آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کو میسج نہیں آ رہے، تو جو خواتین بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں اور ان کو وہ پیسے ریگولر مل رہے ہیں، وہ ریگولر بینیفیشری ہیں، تو ان کے بچوں کو بھی تعلیمی وظائف ملیں گے۔ اب تعلیمی وظائف کی اہلیت کیا ہے اور اس کا رجسٹریشن کرانے کا طریقہ کار کیا ہے، میں اس کے بارے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تعلیمی وظائف لینے کے جو انہوں نے اہلیت کا معیار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے والدین کے شناختی کارڈ زائد المیعاد نہ ہوں، یعنی جو بچہ آپ وظائف کے لیے اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں اس کے والدین کے شناختی کارڈ زائد المیعاد نہ ہو اور ان کے والدین کا شناختی کارڈ ناظرہ کے پاس اپ ڈیٹ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے بے فارم بنے ہوئے ہوں، اور نمبر 3، بچے سرکاری اسکول میں زیر تعلیم ہوں۔ یہ انہوں نے اہلیت کا معیار رکھا ہے۔ اب رجسٹریشن کروانے کا درست طریقہ کار کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتروں سے آپ بچوں کے جو ہے وہ وظائف کا فارم لیں گے۔ جہاں بچے جس سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں وہ فارم لے جائیں گے، وہاں سے وہ فارم فل کرائیں گے جس میں بچے کا نام، ولدیت، کلاس، رول نمبر، اس کی جو ہے ہیڈ ماسٹر ہے، پرنسپل ہے، جو بھی ہے اس کا سائن، سگنیچر اور اسکول کا جو ہے وہ کوڈ نمبر جو ہے وہ اس رسید کے اوپر وہ درج کر کے آپ کو دے دیں گے۔
جب آپ اسکول سے وہ فارم تصدیق کروا لیں گے تو پھر فارم کے ساتھ بچوں کے بے فارم کاپی لگائیں گے، اور بچوں کی والدہ جو کہ بے نظیر کفالت پروگرام میں ریگولر بینیفیشری ہیں، اس خاتون کی شناختی کارڈ کی کاپی لگائیں گے، اور دوبارہ جا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں آپ اسے سبمٹ کرا دیں گے۔ 3 مہینے کے بعد آپ کے بچوں کے وظائف شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ درست طریقہ ہے گورنمنٹ کی جو امدادی اسکیمیں شروع ہوئی ہیں اس میں اندراج کرانے کا۔ اب میں نے 2 اسکیموں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، بے نظیر کفالت پروگرام میں اور بچوں کے تعلیمی وظائف میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو 2 اور پروگراموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔